کیسے ہیں ویورز؟ آئی ہوپ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ میشا ارسلان۔ آج میں آپ کے لیے ناول کے ایپیسوڈ نمبر 6 کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ناول پسند آئے۔ چلیے ہم اپنے ناول کے ایپیسوڈ نمبر 6 کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ کس سے پوچھ کر تم لوگ شاپنگ کرنے گئے تھے؟ یہ خوش فہمی کیوں کر ہونے لگی کہ میں تم لوگوں کو شادی میں شرکت کرنے کی اجازت دوں گا؟ وہ لوگ شاپنگ کر کے جیسے ہی گھر پہنچے، ایاز میر اور سلطان میر غصے سے پھٹ پڑے۔ میری ماں کو میری شادی میں شرکت کرنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا، آپ بھی نہیں، تو بے وجہ غصہ کرنے کی کیا تک بنتی ہے؟ اذلان ہاتھ میں ڈھیر سارے شاپنگ بیگ پکڑ کر ہال میں داخل ہوا تو اپنے باپ اور چچا کو دیکھا جس کا غصہ آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ میرے خلاف جانے کی جرات کی تو اس سے میں اپنی زندگی اور اس حویلی دونوں سے بے دخل کر دوں گا، ایاز میر دہشت زدہ انداز میں چلایا۔ شوق سے کم از کم انہیں ایک اذیت بھری قید سے نجات تو مل جائے گی۔ اذلان کی بات پر صوبیہ بیگم نے ٹھٹک کر بیٹے کو دیکھا۔ چچا سرکار، آپ کے کیا ارادے ہیں؟ آپ بھی چچی بیگم کو اپنی لائف سے نکال رہے ہیں نا؟ میں ابھی اپنے وکیل کو فون کرتا ہوں، جتنی جلدی ہو سکے یہ معاملہ خیر و عافیت سے حل ہو جائے، کیونکہ مجھے اپنی شادی میں کوئی بدمزگی نہیں چاہیے۔ کیوں حدید؟ اذلان نے لگے ہاتھوں حدید کو بھی میدان میں اتارا۔ جی نے کی اور پوچھ حدید نے تائید کی، جبکہ سلطان میر نے خونخوار نظروں سے انیلا بیگم کو دیکھا اور زندگی میں پہلی بار انیلا بیگم نے سر جھکانے کے بجائے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ دیں۔ تم دونوں اس کمینے بزدل آہل کی شہر پر اتنا اترا رہے ہو، یہ الٹی سیدھی پٹیاں وہ پڑھا رہا ہے نا تمہیں بتاتا چلوں کہ بہت پچھتاؤ گے تم لوگ۔ بازی سلطان میر کے ہاتھ سے سمندر کی ریت کی طرح سرک رہی تھی۔ تمہارے اشتعال کے چیخ پڑا۔ مجھے ایک بات کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی، بات بات میں یہاں کے لوگ آہل کو بیچ میں کیوں گھسیٹ رہے ہیں؟ کرو تم لوگ کو الزام آہل کے سر، یہ کون سا لاجک ہے؟ عنایا نے مداخلت کی۔ اے لڑکی، ہمارے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایاز میر کو اس کی بیجا مداخلت ایک آنکھ نہ بھائی۔ چلو عنایا اپنے روم میں۔ عاطقہ نے عنایا کو مزید پسنے سے بچایا، جبکہ اذلان اور حدید اپنی ماؤں کو لے کر چلے گئے۔ باقی رہ گئے دونوں بھائی، کیونکہ امان میر بھی آج کل زیادہ تر ڈیوٹی پر ہوتا۔ گھر کے کشیدہ حالات میں واحد سکون آج کل ہسپتال نظر آ رہا تھا۔ بھائی صاحب، ہم ایسے ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتے۔ حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں، پہلے بچے، اب تو خواتین بھی آہل کے ساتھ مل گئی ہیں۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے سب کچھ ختم ہونے جا رہا ہے۔ مجھے ایک ان نون نمبر سے مسلسل کوئی میسیجز کر کے تنگ کر رہا ہے، جس کو میرے پاسٹ کے بارے میں سب کچھ A to Z معلوم ہے، اور یہ کون کروا رہا ہے؟ میں پتہ کروانے میں مسلسل ناکام ہو رہا ہوں۔ سلطان میر اضطرابی کیفیت میں کنپٹی کو سہلانے لگا۔ کسی مائی کے لال میں اتنی ہمت نہیں کہ میر سنس پر ہاتھ ڈالے۔ تم ان چیزوں کو خود پر سوار مت کرو۔ جو پلان کیا ہے اس پر عمل درآمد شروع کرو۔ ان لوگوں کی خوشی بھری زندگی کو آگ نے لگا دی تو میرا نام بھی ایاز میر نہیں۔ ایاز میر کی آنکھوں میں عجیب سی شیطانی چمک تھی۔ جی بھائی صاحب، ان لوگوں کو برباد ہونے سے کوئی نہیں بچا پائے گا، سب کچھ نیست و نابود کر دوں گا۔ یہ کل کے چھوکرے ہمیں تیور دکھا رہے ہیں۔ سلطان میر جیب سے موبائل نکال کر کوئی نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ماضی: آج آپ پھر آگے کیوں پیچھے پڑ گئے؟ آج پھر ساحل کو گاڑی میں یونیورسٹی کے سامنے کھڑا دیکھ کر زر کے اوزان حقیقی معنوں میں خطا ہو گئے۔ کیوں تمہیں کسی اور کے آنے کا انتظار تھا؟ آئل نے توقف لیے بغیر سیدھا طنز کیا۔ ہاں، اپنے دادا کا ویٹ کر رہی تھی میں۔ زر ناگواری کے تاثرات چہرے پر سجا کر بولی۔ تم سے ایک ضروری بات کرنی تھی، بیٹھ جاؤ۔ آئل نے فرنٹ ڈور کھول کر قدرے تحمل سے کہا تو زر نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھ گئی، کیونکہ سب کی نظریں دونوں پر ٹکی ہوئی تھیں۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ میں کیوں؟ میر خاندان کی لڑکیاں تو اس لائق نہیں کہ انہیں پسند کیا جائے نا؟ زر نے استہزائی انداز میں کہا۔ میں اس وقت غصے میں تھا، ان سب باتوں کو اگنور کرو۔ میں واقعی تمہیں پسند کرنے لگا ہوں۔ عشق و محبت کے لفاظی اظہار سے میں قطعی نابلد ہوں۔ آہل نے دو ٹوک بات کی۔ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ سب آپ دل سے مجبور ہو کر رہے ہیں؟ میرے بدتمیزی سے مارے گئے تھپڑ کا رد عمل نہیں۔ زر نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ آنکھیں واقعی ساحر تھی، کسی کو بھی تسخیر کرنے کا ہنر رکھتی۔ بلا شبہ وہ دنیا کا حسین مرد ہوگا، کیسی گارنٹی چاہیے تمہیں؟ آہل نے خود پر ٹکے اس کی نگاہوں کو اچھے سے محسوس کیا تو لبوں کے کنارے مسکراہٹ پھیلنے لگی۔ میں سوچ کر بتا دوں گی، زر نے ایک ادا سے کہہ کر رخ موڑ دیا اور شیشے کے باہر کے مناظر سے لطف اندوز ہونے لگی۔ آئس کریم کھاؤ گی؟
اچانک غیر متوقع پیشکش پر وہ جذب بذر ہوتی پھر ساحل کی طرف دیکھنے لگی، لیکن چہرے پر ماسک ہونے کی وجہ سے وہ مقابل کے تاثرات پڑھنے سے قاصر تھی۔ نہیں، ایک لفظی انکار کیا گیا۔ اوکے، آہل نے بمشکل اپنے قہقہے کا گلا گھونٹا۔ کسی نے تمہیں بتایا نہیں کہ تم کتنی حسین ہو؟ آہل نے اس کی ناک میں پہنی نتھ کو والہانہ انداز میں دیکھا۔ ہر کوئی آپ کی طرح بے باک تھوڑی ہوتا ہے۔ اس کی بات پر زر کو پتنگیں لگ گئی۔ کسی کی خوبصورتی کو سراہنا کہاں بے باکی کے زمرے میں آتا ہے؟ تمہاری یہ قاتل نگاہیں، یہ پھولے گال، یہ گلاب کے پتوں سے نازک پنکھڑیوں جیسے لب۔ آہل اسے زج کرنے لگا اور وہ ہو رہی تھی۔ اس وقت آہل ہر بدلہ، ہر انتقام پشت ڈال کر واقعی اس کے صحن میں جکڑا جا رہا تھا۔ شدت سے من کیا کہ ان لبوں کو چھو کر اس کی نرماہٹ محسوس کرے، مگر پھر اپنی سوچوں پر لعنت بھیج کر خود کو اس کی قید سے آزاد کروا دیا۔ توبہ میرے اللہ، کتنے ڈھیٹ انسان ہیں آپ! میرے ساتھ ایسے بےہودہ وعدے نہ کیا کریں۔ زر کی اس کی بے باک تبصرے پر کان کی لو تک سرخ ہو گئی۔ ہا ہا ہا، آہل نے بے ساختہ قہقہہ لگایا۔ اب تو تمہیں میری لائف میں آنا ہی پڑے گا ڈیئر، کیونکہ یہ بھاوڑا دل پہلی بار کسی کی طرف مائل ہو گیا تھا۔ آہل، وہ دادا سرکار، وہ ابھی بھی آفس پہنچا تھا۔ ایک غیر ملکی کمپنی کے ساتھ اس کی میٹنگ تھی، جس کے لیے وہ پریزنٹیشن تیاری میں حد درجے محب تھا۔ محض بھی اس کے پاس موجود تھا کہ موبائل پر بلنک کالتے عالم سرکار کا نمبر دیکھ کر اس نے کال ریسیو کیا، مگر اپنے نانا کی جگہ نسوانی آواز سن کر موبائل کان سے ہٹا کر نمبر ایک بار پھر چیک کیا۔ کون؟ ماتھے پر تیوری چڑھائے اس نے استفسار کیا۔ میں زرغونہ، دادا سرکار کی طبیعت اچانک بگڑ گئی ہے۔ ہم لوگ ریسٹورینٹ میں موجود ہیں، ڈرائیور بھی پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا ہے۔ ڈائل میں آپ کو نمبر پڑا تھا تو آپ کو کال ملائی، آپ پلیز جلدی آ جائیں۔ زر بچوں کی طرح بلکتی ہوئی کہ سانس میں پوری بات بتا گئی۔ واٹ؟ تم ادھر ہی رہو ان کے پاس، میں ابھی پہنچتا ہوں۔ اور ہاں، جلدی سے دادا سرکار کے موبائل فون سے مجھے لوکیشن سینڈ کرو۔ آہل نے جلد میں کھڑے ہو کر فائل بند کی اور موبائل جیب میں اڑستے ہوئے باہر کی جانب دوڑ لگا دی کہ مہد نے اس کو بازو سے پکڑ کر روکا۔ اٹس آل رائٹ، مولانا سرکار کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے۔ جو ڈرائیور ساتھ گیا تھا وہ بھی کہیں چلا گیا، میں ان کو ہاسپٹل لے کر جا رہا ہوں، تم سب سنبھال لو گے نا؟ پر امید نظروں سے مہد کی طرف دیکھا۔ آف کورس، تم جاؤ، آئی ول ہینڈل، مہد نے خوش دلی سے جواب دیا۔ آہل لفٹ کے ذریعے نیچے آیا۔ اسے ہوا کے گھوڑے پر سوار دیکھ ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی، جبکہ دوسری گاڑی میں گارڈز کی گاڑی بھی حرکت میں آ گئی کہ اسی وقت موبائل پر نوٹیفیکیشن ٹون سنائی دی۔ اس نے موبائل چیک کیا تو لوکیشن تھی، یہ پاس میں جو الفلاح ریسٹورنٹ ہے وہاں گاڑی موڑو۔ آہل نے ڈرائیور کو ہدایت دی۔ اگلے 12 منٹ میں وہ زر کے سامنے موجود تھا، جو عالم میر کو صوفے پر لٹائے خود اس کے سرہانے پر زمین پر بیٹھی تھی۔ سوجی آنکھیں زیادہ رونے کی چٹلی کھا رہی تھی۔ آہل کو دیکھ کر بدحواسی کے عالم میں اس کے گلے لگے رونے لگی۔ آہل نے حالات کی نزاکت کو سمجھ کر اسے نرمی سے خود کو اوپر سے ہٹایا۔ ریلیکس، کچھ نہیں ہوا، انہیں کھانے میں لاپرواہی سے کام لیتے ہیں تو شوگر لیول بڑھ جاتا ہے۔ ابھی بھی تم لوگوں نے الٹا سیدھا کھا لیا ہوگا۔ اس کی اشک بھر آنکھوں سے بمشکل نظریں ہٹا کر وہ عالم میر کی طرف متوجہ ہوا۔ گارڈز کی مدد سے وہ عالم میر کو گاڑی میں لٹا کر اسپتال کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا، جبکہ زر عالم میر کے ساتھ پچھلے سیٹ پر بیٹھی، ان کے جھریوں زدہ چہرے پر مسلسل ہاتھ پھیر رہی تھی۔ تم جانتے ہو نا، تمہارے دادا ذیابیطس کے مریض ہیں، کم از کم ان کی صحت کا خیال رکھا کریں، ایسی چیزیں ان کے لیے باعث تشویش ہیں۔ آہل کو وہ بنسبت دوسرے دنوں کی کافی الجھی ہوئی لگ رہی تھی۔ ویسے بھی آخری بار جب اس سے مل کر پرپوز کیا تھا اور زر نے سوچنے کے لیے مہلت مانگی تھی، پھر سے ملاقات نہیں ہوئی۔ میں نے انہیں کچھ نہیں کھلایا۔ صبح بابا نے میری اچھی خاصی ڈسٹنگ کی تھی تو دادا سرکار میرے لیے بابا سے لڑے۔ اچھی خاصی انسلٹ کی تھی تو بابا سرکار میرے لیے بابا سے لڑے۔ پھر میرا دھیان ہٹانے کے لیے مجھے لنچ کروانے یہاں لے کر آئے۔ مجھے کھلانے کے چکر میں خود بھی کافی زیادہ کچھ کھا لیا۔ زر ہاتھ کی پشت آنسو رگڑ کر بولی، زیادہ رونے کی وجہ سے ناک سرخ ہو چکی تھی۔ یہ لو، آہل نے ٹیشو باکس اس کی طرف بڑھایا۔ آپ جلدی گاڑی چلائیں نا۔ ڈرائیور، جو کافی ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا، زر کی بات پر اچھلا، جبکہ آہل بھی اس کی بات پر بھچکا کر رہ گیا۔ میڈم، ابھی تک ہم نے گاڑی کو پن نہیں لگائی، ڈرائیور نے استقامت سے جواب دیا۔ جبکہ آہل نے کی نظروں سے ڈرائیور کو دیکھا تو اس نے گڑبڑا کر گاڑی کی سپیڈ اور بڑھا دی۔ ہاسپٹل پہنچ کر عالم میر کو ایمرجنسی لے جایا گیا تو آہل اور زر بے چینی سے باہر ٹہلنے لگے۔ تم جا کر سامنے بینچ پر بیٹھ جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آہل نے اس کے ہاتھوں اور پیروں کی لغزش محسوس کی۔ پیشنٹ کے ساتھ کون ہے؟ ایمرجنسی کا دروازہ کھلا تو ایک ڈاکٹر باہر نکلا اور پیشہ ورانہ انداز میں پوچھا۔ میں، آہل نے یک لفظی جواب دیا۔ پیشنٹ سے تعلق؟ ڈاکٹر پیڈ پر کچھ لکھنے لگا۔ نانا ہے میرے، آہل کے سنجیدگی سے جواب دینے پر زر اس کی جھوٹ بولنے کی اشش کرنے لگی۔
اور ڈاکٹر کی طرف بڑھ گئی۔ میں پوتی ہوں ان کی، اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتا سکتے ہیں۔ یہ میرے دادا سرکار کے نواسا ہی ہوں میں، آپ کے دادا سرکار کا۔ اور اب اگر وزیر ایک بھی لفظ منہ سے نکالا تو اٹھا کر باہر پھینک دوں گا۔ آہیل نے دبے غصے میں کہہ کر اس کی بولتی بند کی، جبکہ زر مجسمہ بنے اس کے تنے غزلات کو دیکھ کر سائڈ پر کھڑی ہو گئی۔ ڈاکٹر کے ساتھ کچھ لمحے راز و نیاز کرنے کے بعد وہ وارڈ کی طرف بڑھنے لگا۔ یکا پر مخصوص ہلچل محسوس کر کے مڑا تو زر بھی اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ ایک نمبر کے جھوٹے انسان ہیں آپ، الٹی کھوپڑی کے مالک۔ زر اس کے قریب پہنچ کر نتھے پھلا کر بولی، تھینکس فار دا کمپلیمنٹ، لیکن اس وقت تم قیامت ڈھا رہی ہو قسم سے۔ غبارہ بنے رخسار، بہتی ناک، اس کے غصے کو سراسر اگنور کر کے آہل اس مہاجبین کا طواف کر کے موم سا ہنس دیا۔ آپ؟ زر کے چہرے پر حیا اور غصے کے ملے جلے ہزاروں رنگ بکھیر گئے۔ تنبیہی انداز میں انگلی اٹھائی، مگر ہاسپٹل کا سوچ کر خاموش رہنے میں عافیت سمجھی۔ وہ دونوں اندر وارڈ میں داخل ہوئے تو عالم میر کو ہوش میں دیکھ کر تشکر بھرا سانس لیا۔ انہوں نے اپنے ناتواں بازو پھیلائے تو زر اس کے بازو میں سما گئی۔ آپ کو میں نے 1000 بار منع کیا کہ کیک کو ہاتھ مت لگائیں، مگر آپ کسی کی سنتے کہاں ہے، ٹھوس ٹھوس کر کھا رہے تھے۔ نتیجہ یہی نکلتا نا؟ زر نے خفگی سے ڈانٹا۔ تھوڑی سی تو زندگی ہے بچے، زندگی کا کہاں بھروسہ، کھل کر جینا چاہیے بغیر کسی روک ٹوک کے۔ دادا سرکار نے اسے خود سے لگایا، اللہ نہ کرے آپ کو میری عمر بھی لگ جائے، ہمارے جینے کا سہارا ہے آپ۔ زر کے دل کو کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ صبح کا منظر آنکھوں کے سامنے لہرایا جب دادا سرکار اس کے آگے ڈھال بن کر کھڑے تھے۔ یہ آپ کا ڈرائیور ڈاکٹر کو بتا رہے تھے کہ آپ کے نواسے ہیں، کتنے بڑے جھوٹے انسان ہیں۔ زر نے لگے ہاتھوں آہل کی شکایت کر ڈالی، میرا آہل جھوٹ نہیں بولتا۔ عالم میر نے مان بھری نظروں سے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے آہل کو سینے پر دونوں ہاتھ باندھے کھڑے دیکھ کر کہا، جس کے چہرے پر نانا کو لے کر فکر مندی کے اثرات نمایاں تھے، جبکہ اس کا غصہ سوا نیزی پر تھا اور اپنے اندر کے اشتعال کو دبائے شدید قسم کے رد عمل سے خود کو روک رہا تھا۔ دادا سرکار آپ کی پھپھو کے علاوہ دوسری بیٹی بھی ہے کیا؟ زر آنکھوں کو ایک حجم سے پھیلا کر گویا ہوئی، نہیں، میں تمہاری چہیتی پھپھو کا ہی اکلوتا بیٹا ہوں جس کے ارد گرد تم شہد کی مکھی کی طرح 24 گھنٹے بن بناتی پھرتی ہو۔ آہل اس کی حیرت بھانپ گیا، اس لیے دادا سرکار کی جگہ جواب اس نے دیا، مگر پھپھو تو شادی شدہ نہیں ہے، پھر بیٹا کہاں سے آ گیا؟ زر کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی، شادی میں نے کروائی تھی خود آہل کے بابا کے ساتھ۔ عالم میر کے چہرے پر زمانہ بھر کی تکان رقم تھی، تو اب کہاں گئے ان کے شوہر؟ شادی چھپائی کیوں؟ زر تو حیرتوں کے سمندر میں غوطہ زن تھی، وہ تمہیں دادا سرکار کبھی فرصت میں بتا دیں گے۔ آہل ہاسپٹل کی فارمیلٹیز پوری کرنے گیا، جبکہ دادا سرکار نے زر کو عاطقہ کی لائف کے بارے میں تھوڑا بہت بتا دیا۔ پھپھو میں آہل سے ملی تھی، رات کو وہ عاطقہ کے ساتھ اس کے روم میں سونے چلی آئی تو بتا دیا، جبکہ اس طرح زر کے منہ سے آہل کا نام سن کر عاطقہ کی جان لبوں پر آئی۔ ڈونٹ وری، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ عاطقہ کے زر پڑتے چہرے کو دیکھ کر زر نے جلدی سے کہا، کیسا تھا وہ؟ بہت بڑا ہو گیا ہوگا نا؟ 5 سال کا تھا جب مجھ سے بچھڑ گیا، پھر میں نے کئی مواقع پر اس سے ملنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کے دل پر چھائی بدگمانی کی میلی تہہ صاف نہ کر پائی۔ عاطقہ کی آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر گئی، کافی وجیہہ شخص کے مالک ہے مگر چہرہ نہیں دیکھ پائی۔ آنکھیں اس کی بہت اٹریکٹیو ہے اور بال ایک دم بلیک اور شائنی، جو اس کی وجاہت کو 4 چاند لگا رہے تھے۔ زر لاشعوری طور پر اس کی شخصیت کا خاکہ کھینچنے لگی، آنکھیں اس کی اپنے بابا پر گئی ہیں جس کی آپ کی پھپھو بھی دیوانی تھی۔ عاطقہ کے ہونٹیں پر ایک آسودہ مسکراہٹ ابھری، اور پتہ ہے ایک شاکنگ نیوز، انہوں نے مجھے پروپوز بھی کیا۔ زر کی بات پر عاطقہ کا چہرے پر ایک تاریک سایہ لہرایا، تم نے کیا جواب دیا؟ میں نے سوچنے کا ٹائم مانگ لیا، آپ فیصلہ کرنے میں میری مدد کریں نا، کیا جواب دوں؟ زر عاطقہ کی کیفیت سے انجان اپنی دھن میں بول رہی تھی، وہ حویلی والوں سے نفرت کرتا ہے، میں نہیں چاہتی وہ تمہیں بطور مہرا استعمال کرے۔ عاطقہ نے شفقت بھری نگاہوں سے زر کو دیکھا، اور اگر واقعی وہ مجھے پسند کرتا ہو تو؟ زر کو اس کی بے تکلفانہ گفتگو یاد آئی تو جھرجھری، پھر خود مختار ہو کر اپنے دل سے پوچھو وہ کیا چاہتا ہے، مگر دل کے فیصلوں کے آگے گھٹنے ٹیکنے سے پہلے دماغ کو بھی استعمال میں لاؤ، کیونکہ تمہاری پوری زندگی کا انحصار اس فیصلے پر ہے۔ عاطقہ نے غیر جانبداری سے کام لے کر زر کی مشکل آسان کر دی۔ حال بتاؤ اذلان بھائی کا نام کہاں پر لکھوں؟ پیراڈائز سے سحر آئی تھی، عنایہ اور زر کو مہندی لگوانے۔ زر کی مہندی مکمل ہونے کے بعد اب عنایہ کے ہاتھوں پر بڑی مہارت سے
خوبصورت نقشے نگاری کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ اسے چھڑانے کا کام بھی سر انجام دے رہی تھی۔ ان کا نام لکھنا ضروری ہے کیا؟ عنایت دانت پیس کر بولی۔ پگلی ضروری ہے نا، میں اسے چھپا کر لکھوں گی کہ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے کم از کم 10-15 منٹ کا ٹائم تو ضائع ہو ہی جائے گا اور یقیناً وہ مجھے کوسیں گے پھر۔ سحر نے اذلان کا نام لکھ کر اس کو ارد گرد پھول بنائے کہ بمشکل اذلان کو نام نظر آنے لگا۔ بدتمیز! عنایت نے اسے دھمکا جڑا۔ آج اپنے مجازی خدا سے ملنا بالکل بھی نہیں، نہ ہی مہندی دکھانی ہے، ورنہ سارا سسپنس خراب ہو جائے گا۔ اور خبردار جو نام ڈھونڈنے میں ان کی مدد کی۔ سحر اسے تاکید کرنے لگی۔ اب وہ آئیں گی تو میں منع تھوڑی کر سکتی ہوں، نہ ہی مجھ سے پوچھ کر آتے ہیں۔ اس کی بے باکی یاد کر کے عنایت کی ہتھیلیاں پسینے سے نم ہو گئی۔ بس جو بھی ہو مہندی نہیں دکھانی۔ میں نے زراپی کو بھی اسٹرکٹلی وارن کیا ہے کہ آج آہل بھیا کے روم میں جانے کا سوچے بھی نہیں، پھپھو کے ساتھ سو جائے۔ سحر اپنی بات پر ڈٹی ہوئی تھی۔ اور تمہیں کیا ہے اتنا شریف لگتا ہے؟ ایک سیکنڈ کے لیے ذرا ان کی نظروں سے اوجھل ہوتی ہے تو وہ آسمان سر پر اٹھا دیتا ہے۔ وہ ایسے کسی بھی اصول کو تسلیم نہیں کرتا جو انہیں اپنی بیوی سے دور رکھے۔ عنایت ساحل کے ارادوں سے آگاہ کرنے لگی۔ واؤ بیوٹیفل! صوبیہ بیگم عنایت کو دودھ دینے آ گئی تو ستائشی نظریں مہندی سے ڈھکے ہاتھوں پر پڑی۔ خود ہی دودھ کا گلاس عنایت کی لبوں سے لگایا تو عنایت گٹاگٹ پی گئی۔ سحر نے اس کے پیروں پر بھی مہندی لگوائی تو صوبیہ بیگم نے پیروں کے نیچے تکیہ سیٹ کر دیا تاکہ مہندی خراب نہ ہو۔ سحر تم میرے ساتھ سو جاؤ نا آج رات۔ اذلان کی بے قراریوں سے بچنے کے لیے چھوٹی سی کوشش کی۔ بے وقوف ہوں کیا میں؟ بالکل بھی نہیں۔ اگر رات کو تمہارے شوہر آ گئے تو میں کہاں منہ چھپاتی پھروں گی؟ مجھے آہل بھیا کی موم کے ساتھ سونا ہے۔ سحر نے ہری جھنڈی دکھا دی اور اٹھنے کے لیے پٹ توڑنے لگی۔ عنایت کے بالوں کو پونی میں باندھ کر لائٹ آف کر کے وہ روم سے نکل گئی۔ آہل بھیا آئے تھے کیا؟ سحر آتکر کے روم میں چلی گئی تو زر کو اس کی گود میں سر رکھے آنکھیں موند کر دیکھا تو پوچھ لیا۔ نہیں تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ زر نے بند آنکھوں سے جواب دیا۔ وہ جب میں عنایت کے روم میں جا رہی تھی تب مجھ سے پوچھنے لگے کہ آپ کی مہندی لگ گئی ہے کہ نہیں۔ میں سمجھی آپ کو لینے آیا ہوگا۔ سحر بالوں میں تیل لگانے لگی کہ آتکر نے اس کے بال سے تیل کی شیشی لے کر اپنے پاس بٹھایا اور خود اس کے بالوں میں تیل لگانے لگی۔ اس کی نرم انگلیوں کی حرکت اپنے بالوں کی جڑوں میں محسوس کر کے سحر کے رگ و رگ میں سکون اترنے لگا اور آنکھیں بند ہونے لگیں۔ مسلسل بائیں طرف کروٹ لے کر سونے سے پیر دکھنے لگے تو ہلکا سا دائیں پیر کے انگوٹھے سے مہندی کو چھوا تو مہندی سوکھی ہوئی تھی۔ شکر کا کلمہ پڑھ کر دائیں طرف کروٹ لی تو پاس ہی تیز کلون کی مہک نتھوں سے ٹکرائی تو بھاری پپوٹوں کے ساتھ آنکھیں وہاں کر کے دیکھنے کی کوشش کی مگر نائٹ بلب بھی آف تھا اس لیے کچھ بھی دیکھنے سے قاصر تھی۔ ہاتھ بڑھا کر کچھ ٹٹولنے کی کوشش میں انگلیاں کسی چیز سے مس ہوئی تو ایک دم کسی کے تحت ہاتھ پیچھے کی طرف کھینچنے لگی کہ اذلان نے اس کی نازک کلائیوں کو پھرتی سے اپنے سخت گرفت میں لیا اور اس کے ہاتھ کو ناک کے قریب لا کر مہندی کی بھینی بھینی خوشبو اپنی سانسوں میں لینے لگا۔ اس کی حرکت پر عنایت موم کی طرف پگھلتی چلی گئی۔ اذلان اس کی ہتھیلی پر اپنے لب رکھی تو عنایت خود میں سمٹتی چلی گئی۔ عنایت کی بے ہنگم دھڑکنوں کا شور کمرے کی پرفسوں باہوں میں ادھم مچا رہا تھا۔ آپ تھوڑے پیچھے ہو جائیں، میری مہندی خراب ہو جائے گی۔ عنایت اتھل پتھل سانسوں کے بیچ بولی۔ مہندی سوکھ گئی ہے بیبی۔ اذلان کے برجستہ جواب پر عنایت کا حلق خشک ہونے لگا۔ پاپا پانی دیں۔ اٹکتے ہوئے متلجہ انداز میں اس نے پانی مانگا۔ اذلان نے ٹیبل سے جگ اٹھا کر گلاس میں پانی بھر کر اس کے ہونٹوں سے لگایا تو وہ ایک سانس میں پی گئی۔ کول یار کیا ہوگا، اتنی سہمی ہوئی کیوں ہو؟ اذلان نے پانی کا گلاس دوبارہ ٹیبل پر رکھ کر نرمی سے اس کی پیٹھ سہلائی۔ پتہ نہیں عجیب سی بے چینی ہو رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کچھ برا ہونے جا رہا ہے، ہمیں ایک دوسرے سے الگ کیا جا رہا ہے۔ آپ کبھی مجھے چھوڑیں گی تو نہیں، میرا ساتھ نبھائیں گے نا؟ عنایت ٹرانس کی کیفیت بول رہی تھی۔ اچھا سوچو گی تو اچھا ہی ہوگا۔ اذلان نے اس کے گرد حصار بنا کر اپنی پناہوں میں لیا اور نائٹ بلب آن کر دی۔ اس کے سر پر بوسہ دے کر آرام سے بیڈ پر لٹایا اور اس کی چہرے پر جھک کر اس کی نم آنکھوں پر باری باری بوسہ دیا تو عنایت ہر خوف کو پچ ڈال کر اس کے پیار بھرے لمسوں میں مدہوش ہونے لگی۔ اذلان کچھ لمحے اس کے حسین چہرے پر جمائے اسے نہارنے لگا، پھر شدت سے اس کی شفاف گردن پر جھک کر وہاں اپنی محبت بھری شدتیں لٹانے لگا۔ عنایت نے اس کی گردن کے گرد بازو همال کیے تو اس کے عمل میں تیزی آ گئی۔ چند لمحے اس طرح سلگتے گئے کہ اذلان ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا اور سرخ ڈوروں سے مزین خمار بھری آنکھیں عنایت کی آنکھوں سے ٹکرائی تو عنایت نے نگاہوں کا زاویہ تبدیل کیا۔
آئی ایم سوری۔ ننایا کی لبوں کو نرمی سے چھو کر وہ اس کے پہلو میں لیٹ گیا اور اپنا ایک سر اپنے سینے پر رکھ کر آنکھیں موند گیا۔ آج نہیں کل جب تم میرے لیے پھوٹ پھوٹ سج کر ملکہ بن کر میری سلطنت میں قدم رکھو گی، تب میں تمہیں اپنی محبت کے رنگوں میں رنگ دوں گا، تمہارے پور پور پر اپنے نام کا مہر لگا دوں گا، اپنی بے چینیاں، بے تابیاں اور اپنا جنون تمہاری رگ رگ میں اڈیل کر تمہیں محبت کی بلندیوں پر پہنچا دوں گا کہ پھر ہمارے بیچ میں کوئی نہیں آئے گا۔ آنے والے کل سے بے خبر اذلان اپنے دل میں مچلتی خواہشوں کو زبان دے رہا تھا، یہ جانے بغیر کل تقدیر ان کی زندگیوں میں کون سا طوفان لانے والی ہے۔ ذر اٹھو۔ تیسری دفعہ آہل نے ذر کے کندھے کو ہلکا سا جھنجھوڑا، مگر وہ شاید سلیپنگ پلز لے کر سوئی تھی، کسی طرح کا رد عمل نہیں دیا تو آہل کو صحیح معنوں میں تیش دلایا، اپنی موم کے بازو سے اس کا سر آہستگی سے اٹھایا تو آہستہ نیند میں کس مسائی۔ آہل نے اپنی ماں کے ماتھے پر لب رکھ کر ذر کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور دبے باہو قدموں سے نکل گیا۔ اپنے روم میں داخل ہو کر اس نے پیر کی مدد سے دروازہ آہستہ بند کر دیا اور صوفے پر اطمینان سے بیٹھ کر سونے دے مجھے آہل۔ اس کے کندھے پر سر رکھ کر وہ دوبارہ آنکھیں بند کرنے لگی کہ آہل نے اس کے رخسار کے ساتھ اپنے ہلکی دھاڑے والا گال ہلکا سا رگھ دیا تو بیڈ کی چبھن سے وہ پھر سے آنکھیں کھول گئی۔ اتنا احساس بھی نہیں آپ کو کہ بیوی سو رہی ہے تو اس کی نیند میں خلل نہ ڈالا جائے، مگر یہاں آپ اپنی من مانی کر رہے ہیں۔ اس کی طرف غصیلی نظروں سے دیکھ کر ذر نے گلا کیا، مگر آہل کے متبسم لب دیکھ کر وہ تلملائی۔ تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ سوتے ہوئے تم اتنی حسین لگتی ہو؟ کسی بھی آپت و زاہد بندہ بشر کا ایمان ڈگمگا سکتی ہو؟ آہل کو پرانے ٹون میں واپس آتے دیکھ وہ راہ فرار حاصل کرنے کے لیے اس کے سینے میں پناہ ڈھونڈنے لگی۔ ایک دن کی بات تھی، گزارا کر لیتے، صبح سحر اچھی خاصی دھلائی کر دے گی میری اور سب کے ساتھ مل کر میرا مذاق اڑائیں گے پھر۔ عنایہ کو بھی اس نے اذلان بھائی سے دور رہنے کی تاکید کی تھی۔ ذر اس کے شرٹ کے بٹنوں سے کھیلنے لگی۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ تمہارا شریف بھائی رٹائی کا مظاہرہ کر کے سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اپنی بیوی کے پاس پہنچ گیا ہے، تو اس جرم میں عنایہ تمہارے ساتھ برابر کی شراکت دار ہوگی۔ آہل نے سنجیدگی سے کہہ کر اس کے بالوں کو کیچر کی قید سے آزاد کر دیا۔ ہاں تو وہ آپ کی طرح بے باک تھوڑی ہے، سی دور سے اس کا دیدار کر کے واپس چلا جائے گا۔ اپنی کمر پر اس کے رنگتے ہاتھوں نے اس کے رخسار پر ہزاروں رنگ بکھیر دیے۔ خود سے اندازے لگانے بند کرو، کل عنایہ سے اپنے بھائی کی شرافت کا پوچھ لینا، جواب مل جائے گا۔ آہل نے اس کے بالوں میں چہرہ چھپا کر لمبی لمبی سانس کھینچی تو ذر نے جھرجھری لے کر آنکھیں موندیں۔ ماضی: آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا؟ اگر کسی نے ہمیں یہاں دیکھ لیا تو میری شامت آ جائے گی۔ آہل، جو کافی دنوں سے ذر سے ملنے کے لیے بے قرار تھا، آج اسے ریسٹورینٹ بلا لیا۔ تم نے میرے پرپوزل پر نظر ثانی نہیں کی۔ آہل ڈائریکٹ مدعے پر آیا۔ میں آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں، یہ جو آپ چہرہ چھپائے پھرتے ہیں اس کا راز جاننا چاہتی ہوں۔ اینڈ آئی ہوپ سو آپ سچ بولیں گے، کیونکہ کسی رشتے کی بنیاد سچ پر رکھی جائے تو رشتہ تا حیات برقرار رہتا ہے۔ ذر نے جوس کا سپ لیتے ہوئے ایک اطمینان بھری نظر آہل پر ڈالی، جو موبائل فون ہاتھ میں لیے کچھ ٹائپ کر رہا تھا کہ چلتی انگلیاں اچانک ساکت ہو گئیں۔ کیا تم حسن پرست ہو؟ آہل کے اچانک غیر متوقع سوال پر وہ کرنٹ کھا کر رہ گئی۔ مجھے خود کا اشتہار بننا نہیں پسند، اپنے ارد گرد لوگوں کی بھیڑ نہیں پسند، مطلب انسان کی کچھ اپنی پرائیویسی ہوتی ہے، مگر ادھر گھر سے باہر قدم رکھا نہیں کہ میڈیا والے ہاتھ میں مائک پکڑے سروں پر نازل ہو جاتے ہیں۔ سر، آپ کے ساتھ یہ لڑکی کون ہے؟ کیا آپ کا ان کے ساتھ افیئر چل رہا ہے؟ کیا آپ کی یہ پہلی ڈیٹ ہے؟ کیا آپ دونوں شادی کرنے کے ارادے رکھتے ہیں؟ فلاں اس قسم کے بے تکے سوالات کے کم از کم میں جوابات دینے کا قائل نہیں۔ آج اگر تمہارے ساتھ دیکھ لیا، کل کسی اور آفیشیل ڈنر میں کسی اور لڑکی کے ساتھ تو مرچ مسالہ لگا کر بات کو افیئر تک لے جاتے ہیں۔ زہر لگتی ہیں مجھے یہ سب چیزیں، اس لیے جب سے میں نے بزنس کی دنیا میں قدم رکھا ہے، میرے نام کے علاوہ کوئی کچھ نہیں جانتا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کوئی مجھے پہچانے، اور باقی رہی میرے چہرہ دکھنے کی بات، وہ بھی دکھا دوں گا، مگر ابھی نہیں۔ آہل نے دونوں کوہنیاں میز پر ٹکا کر اپنی جھیل سی آنکھیں ذر کے خوبصورت نقوش پر گاڑ کر بھاری غمگین لہجے میں کہا، میں چلتی ہوں۔ اس کی بے باک نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ اٹھ کر جانے لگی کہ آہل نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے واپس چیئر پر بٹھا دیا۔ اپنی 27 سالہ زندگی میں پہلی بار مجھے کسی کی معصومیت اپنی طرف مائل کیا ہے۔ ایسی بات نہیں کہ حسن و خوبصورتی سے میرا کبھی واسطہ نہیں پڑا، مگر تم میں کچھ تو الگ بات ہے کہ میں تم سے ملنے کے بعد کئی دنوں تک تمہارے سیر سے نہیں نکل پاتا۔ ہر لمحے شدت سے طلب ہوتی ہے کہ تم میرے پاس رہو، میرے روبرو اور پورے استحقاق کے ساتھ۔ میں
आहिल प्लीज़ मुझसे ऐसी गुफ्तगू ना किया करें। चेहरा दोनों हाथों में छुपाए वो अपनी खफत मिटाने की तकदोत में थी। मैं नाना सरकार को तुम्हारी मर्जी जानने के लिए भिजवा रहा हूँ, तुम इनकार नहीं करूँगी। जर को अपने रूबरू खड़ा करके उसके नाजुक मोमी हाथ को अपने मजबूत हाथ में लेकर वो आंखों में जहाँ भर की मोहब्बत समोए अपने अल्फाज का तलस्सुम फूंक कर इसे ज़ेर करने की कोशिशों में था। जर अपनी कैफियत से अनजान इसके सीने से लगी अपनी कमज़ोरी अया कर गई। वो आहिल को चाहने लगी थी मगर इकरार करने से ही डर रही थी। इसका ये लाशऊरी अमल आहिल को बहुत कुछ बावर करवा गया और उसके गिर्द बाजू हुमाल करके इसके सर पर लब रख दिया। एक बार फिर सोच लो बेटा, तुम पर कोई ज़बरदस्ती नहीं और फिर तुम्हारा बाप तुम्हारा रिश्ता मामू के बेटे के साथ तय करने का ख्वाहिशमंद है। आलमीन ने इसके सामने आहिल का प्रपोजल रखा तो वो बिला चू चरा मान गई। दादा सरकार, मुझे आपका खड़ूस सरफिरा नवासा अच्छा लगने लगा है। और हसन तो सोफ़ा में इंटरेस्टेड था ना। बाबा सरकार ने इनको कायल कर लिया कि पहले बड़ी बेटी की शादी होगी तो फिर सोहा की बारी आएगी और मुझे आहिल चाहिए। इतनी बेतकल्लुफ़ी थी दोनों दादा पोती में कि ज़र बेमिला अपनी पसंदगी का इजहार कर गई। ठीक है, आहिल निकाह पर ज़ोर दे रहा है मगर मैं नहीं चाहता जो कुछ तुम्हारी फूफो झेल चुकी है वो तुम्हारे साथ भी हो। इसलिए अभी जल्दबाजी में फ़िलहाल निकाह वाली बात ठीक नहीं। दादा सरकार तो हमात का शिकार थे। मैं फूफो वाली गलती नहीं दोहराऊंगी दादा सरकार, मगर बगैर किसी जायज़ हवाले के। फिर मैं आहिल से नहीं मिल सकती। ज़रा आहिल के मकरू इरादे जाने बगैर इसकी बातों पर ईमान ले आई थी और दादा सरकार को फ़ोर्स करने लगी। ठीक है, ये सरासर तुम्हारा फ़ैसला होगा। अगर खुदा न खास्ता कभी ज़िंदगी में इस फ़ैसले पर पछताना पड़े तो मुझे दोष मत देना। दादा सरकार ने हथियार डाल दिए। माज़ी पैराडाइज़ के छोटे से हॉल में आलमीन ने आहिल और ज़र के निकाह की छोटी सी तकरीब रखी थी। आहिल के हमरा महद भी आया हुआ था। निकाह की रस्म अदा की गई तो आहिल ने पैराडाइज़ के मकीनों के लिए पुरलत्फ़ का एहतमाम किया था। हवेली से सिर्फ आतिफ़ को बुलवाया गया था जो आहिल की माँ के ओहदे पर फ़ाइज़ थी, लेकिन इनके लाख ना चाहने के बावजूद भी आहिल ने इनसे मुलाकात के लिए हामी नहीं भरी। निकाह के बाद मीर ख़ानदान के रस्म के मुताबिक आहिल को ज़र से किले में मिलना था और उसे मुँह दिखाई गिफ्ट भी देना था, जबकि वो आतिफ़ा को सीने से लगी आने वाले वक्त का सोच कर हलकान हो रही थी। आतिफ़ा इसे हाल से मुलहक्का रूम में छोड़ कर चली गई। निकाह मुबारक हो मिसेज़ आहिल। वो कमरे के वसत पर दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में उलझाए मुस्तरिब खड़ी थी कि पीछे से आहिल ने इसे अपने हिसार में लेकर इसके कंधे पर ठोड़ी टिका दी। आहिल ने हाथ बढ़ाकर स्विच बोर्ड पर हाथ रखा और रूम में गप अंधेरा छा गया। लाइट क्यों ऑफ करती? जन ने खुश्क होते हुए लबों पर ज़ुबान फेर दी। इसलिए कि मुझे तुम्हारा चेहरा नहीं देखना जो मुझे अपने दुश्मनों की याद दिलाता है और मैं मंजिल तक पहुंचकर कमज़ोर नहीं बनना चाहता। इसके कंधे पर शिद्दत से लब रखकर वो संजीदगी से गोया हुआ तो ज़र के कदम लड़खड़ाए। तुम्हें क्या लगा कि आहिल को लड़कियों की कमी है? जो थप्पड़ खाने के बाद ख़वार होने तुम्हारे पीछे आएगा तो सुन लो, अयाज़ मीर की बेटी को बीवी बनाकर इज़्ज़त व मान देने से बेहतर है कि इसे रखेल बनाकर इसकी औकात याद दिलाई जाए। आहिल ने इसकी गर्दन से दुपट्टा हटाकर वहाँ लब रखे तो ज़र सिसकी। आपने झूठ की बुनियाद बनाकर मुझे हासिल कर लिया। मुझे दादा सरकार और फूफो की बात मान लेनी चाहिए थी। ज़र के आंसू उसके रुखसार भिगोने लगे। इतनी अक्लमंद हो तो तुम कभी नहीं चाहोगी नाना सरकार को मेरे इरादों का इल्म हो और वो ये सदमा बर्दाश्त न कर पाए। मैं अपने फ़ैसले पर लाख दफ़ा भी पछताऊँ तो भी मैं अपने दादा सरकार पर यह राज अफ़शा नहीं करूँगी कि इनकी तरबियत में कोई कमी रह गई है। ज़न ने इसकी बात उचक कर तामुल से जवाब दिया। समझदार हो इसलिए तो तुम्हारा इंतखाब किया। आहिल ने इसकी ब्यूटी बोन पर अंगूठा फेरते हुए खबासत से कहा, हाथ मत लगाए मुझे। निकाह जैसे पाकीज़ा बंधन को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हुए आप इस रिश्ते की तौहीन कर रहे हैं। अगर आप बदला ले लेंगे तब भी आपको वो खुशी और सुकून कभी नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। ज़न ने इसका हाथ झटक कर फासला बनाया। आज तो मुझे धुतकारने की जुर्रत की। अगर आइंदा इस तरह की कोई हरकत की तो मैं शोहर होने के पूरे हकूक़ ले लूँगा जो कि फ़िलहाल मैं नहीं चाहता। ज़र का हाथ पकड़ कर एक झटके से अपनी तरफ खींचा तो वो कटी हुई शाख की मानंद इसके सीने से लगी और उसके चेहरे को हाथ के प्याले में भरकर वो उसके माथे पर मुहर सब्त कर गया। ज़र ने गैर इरादी तौर पर हाथ इसके रुखसार पर रखा तो आहिल के लब मुतबस्सम हुए। लाइट ऑफ करने की वजह सामने आ गई थी क्योंकि आहिल ने आज मास्क नहीं पहना था। ज़र का वही हाथ चेहरे से हटाकर अपने लबों तक ले आया और उसकी हथेली पर अपने गर्म लब रखे तो अपनी बेख्तियारी और जी भरकर मदमज़ा हुई।
سامنے کھڑے شخص جس کو اس نے دیکھے بغیر دل میں اونچے مسند پر بٹھایا تھا وہ اس کا آہیل نہیں تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ دھاڑے مار مار کر روئے اور اپنی بے وقوفی کا ماتم منائے، مگر وہ شخص کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ کچھ لمحے خاموشی سے سرک گئے تو آہیل نے اپنے دل کی خواہش پر لبیک کہہ کر اس کے چہرے پر جھک کر اس کی سانسیں قبض کر لی۔ زر اس اچانک افطار پر ششدر رہ گئی، خود کو سہارا دینے کے لیے آہیل کے کالر کو مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ پہلی ملاقات میں ہی میرا دل بے ایمان کرنے والی اس نازک پگڑی کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا تھا۔ اس کی سانسوں کو رہائی دینے کے بعد اس کے تر لبوں پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے اس کے کانوں میں خمار بھری سرگوشی کی۔ مرد بنو آہیل یزدان، عورت کو اس کے انتہائی کمزور پہلو سے توڑنے کے بجائے کھل کر دشمنی نبھاؤ، مجھے ہر قدم پر مستحکم پاؤ گے، کیونکہ ایک عورت کو محبت جتنا کمزور بنا دیتی ہے نا، اس سے 2 گنا نفرت اسے طاقت بخشتی ہے۔ آہیل کے حصار کو نرمی سے توڑ کر وہ باہر نکلنے لگی۔ 1 منٹ، اس کے بازو سے پکڑ اپنی طرف گھمایا۔ یہ تمہاری منہ دکھائی، اس کی کلائی میں کنگن پہنا کر وہ بغیر کچھ کہے لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ جبکہ زر نے قبل سے اپنا رکا ہوا سانس بحال کر کے لمبی سانس فضا کے سپرد کی۔ لائٹ آن کر کے اس نے ہاتھ میں پہنے کنگن کو دیکھا تو آنکھیں ہیرا ہو گئی۔ انتہائی خوبصورت نفیس کام سے مزین گولڈ کا نازک سا کنگن اس کی کلائی پر بہت جچ رہا تھا۔ کاش مجھے یہ تحفہ آپ کی محبت کے عوض ملتا تو آج مجھے اپنی قسمت پر رشک آتا۔ کچھ آنسو پلکوں کی بات ٹھوڑ کر بہہ گئے۔ آہیل نے عنایہ اور زر کے لیے شہر سے ماہر بیوٹیشین کو بلایا تھا، جو 2 گھنٹے سے دونوں کو لے کر اندر گھسی ہوئی تھی، جبکہ صوبیہ بیگم سوہا کو لینے اس کے روم آئی تھی، جو شادی میں شرکت کرنے سے ہنوز انکاری تھی۔ بھلا وہ کیسے آہیل کو زر کا دولہا بنتے دیکھ سکتی تھی؟ موم، میں کسی شادی وادی میں نہیں جانا، مجھے کسی شادی وادی میں نہیں جانا، آپ لوگ جا کر اپنی خوشیاں منائیں۔ سوہا بدتمیزی کی حد کر دی، آخر تمہیں غصہ کس بات پر ہے؟ زر کی شادی کا یا پھر اذلان پر؟ کون سا رخ لگایا ہے تم نے؟ اپنی ہی بہن بھائی کی شادی، یہ خوشیاں تم سے ہضم نہیں ہو رہی؟ صوبیہ بیگم بھڑک اٹھی، جبکہ سوہا نے سر تک کمبل اوڑھ کر صوبیہ بیگم کی بولتی بند کر دی۔ تمہاری خوشیوں کی مدت ختم ہو چکی ہے زر، جتنا بڑا نقصان تمہارا ہونے والا ہے نا، اس کے لیے اپنی بہن کو معاف کر دے۔ میں پیار کے آگے بے بس تھی یا پھر خود غرض، اگر وقت پر میری بات مان لیتی اور آہیل کے ساتھ بچے سے بھی ہاتھ نہ دھو بیٹھتی۔ ماں کے جانے کے بعد اس نے کمبل ایک طرف اچھالا اور پیروں میں چپل اڑیستے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کے دراز سے کوئی چیز ہاتھ میں چھپا کر احتیاط کے ساتھ اوپر چڑھنے لگی۔ راہداری میں گزرتے ہوئے ملازموں کو عجلت میں ادھر ادھر دوڑتے دیکھ کر وہ کچھ دیر رکی اور پھر کسی کی نظروں میں آئے بغیر اس نے ہاتھ میں پکڑے بوتل کا ڈھکن کھول کر سیڑھیوں پر گاڑھا مواد گرا دیا اور آنکھ بچا کر چلی گئی، جبکہ دوسری طرف فیاض میر اور سلطان میر کے بندے عنایہ کے روم کے باہر اپنے پلان کو عملی جامہ پہنانے کی کوششوں میں سرگرداں تھے۔ بالآخر طویل اور صبر آزما انتظار کے بعد بیوٹیشین نے زر کو آئینے کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا تو اپنے سراپے پر نظر ڈال کر وہ محبوب سی اپنی سندرپا پر نازا ہونے لگی۔ ڈارک پرپل کلر کا خوبصورت بھری کام سے مزین لہنگا پہنے، مہارت سے کیے گئے میک اپ نے اس کے 2 آتشتی روح حسن کو دوبالا کر دیا۔ کتنے سپنے سجائے تھے اس دن کے لیے، وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کرنے لگی۔ پیار کرنے والا ہسبینڈ، ممتا کا احساس، وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت لڑکی تصور کرنے لگی۔ حدید اور اذلان تیار ہو کر ہال کے ارینجمنٹس چیک کرنے گئے تھے، جبکہ زر اور عنایہ کو تیار ہونے کے بعد ہال تک پہنچانے کی ذمہ داری آہیل کے ذمے تھی۔ ادھر عنایہ کی بھی تیاری مکمل ہو گئی، وہ بھی اپنے مکمل حسن کے ساتھ دلوں پر بجلیاں گرانے کی بھرپور صلاحیت رکھتی تھی، جبکہ اس کی نومری نے اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت بکھیر دی تھی۔ بیوٹیشین اس کو تیار کر کے روم سے باہر نکل آئی، جبکہ زر کو تیار کرنے والی بیوٹیشین پہلے سے ہال میں موجود تھی۔ آہیل ہال میں بیٹھا زر اور عنایہ کا ویٹ کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ وقتاً فوقتاً اذلان سے بھی اپڈیٹ لیتا رہا۔ آہیل بھائی، پلیز عنایہ کو اپنا موبائل دے دو واپس، مجھے اس کو دیکھنا ہے کہ وہ کیسی لگ رہی ہے، قسم سے بہت جابر انسان ہیں آپ۔ آہیل نے عنایہ سے اس کا موبائل لیا تھا، کیونکہ 5 منٹ میں وہ 10 بار ویڈیو کال کر چکا تھا۔ آخر کار بیوٹیشین نے اکتا کر آہیل سے شکایت کر دی کہ بار بار فون کال سے عنایہ کی تیاری ڈسٹرب ہو رہی ہے، اس لیے آہیل نے عنایہ کا موبائل لے کر آف کر دیا، جبکہ اذلان خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ سیڑھیوں کے اوپر سے زر کو سحر کی میت میں نیچے آتا دیکھ کر وہ بے اختیار کھڑا ہو گیا، جبکہ گھونگھٹ گرا کر زر کے چہرے کو چھپایا گیا تھا۔ سحر کا ارادہ آہیل سے منہ دکھائی کے طور پر نیک لینے کا تھا۔ 5-6 سیڑھیاں اتر کر زر اور سحر دونوں کے قدم ایک ساتھ لڑکھڑائے تو گھونگھٹ ہونے کی وجہ سے زر ریلنگ کو پکڑنے میں ناکام ہو گئی۔
اور پاؤں سلپ ہونے کی وجہ سے دونوں توازن برقرار نہ رکھ پائی اور دھڑام کے ساتھ سیڑھیوں پر گرتی پھسلتی آخری سیڑھی سے لڑکھڑا کر نیچے گر گئی۔ سب کچھ پلک جھپکتے ہوا کہ آہل کے وس میں کھڑا۔ آہل کو جب ہوش آتا دونوں کی چیخیں حویلی کی در و دیوار ہلا گئی۔ زہر آہل ہذیانی کیفیت میں چلا کر حواس باختہ دوڑ کر زر کے ساتھ زمین پر ڈھہ گیا۔ گھونگھٹ ہٹا کر دیکھا تو ماتھے سے خون کی تیز دھار بہنے لگی۔ اگر وہ زخمی حالت میں نہ ہو تو یقیناً اسے دنیا کی خوبصورت ترین دلہن کا خطاب ملتا۔ آہل نے درد و تکلیف سے مزین سرخ آنکھیں پاس پڑی بے ہوش سحر پر ڈالی تو اس کی سر کی پچھلی طرف سے خون کا فوارہ بہہ رہا تھا۔ آپی! اسامہ جو چیخ کی آواز سن کر روم سے نکلا تھا، زر کو خون میں لت پت دیکھ کر وہ چلا چلا کر سب گھر والوں کو اکٹھا کرنے لگا۔ عاتکہ، صوبیہ بیگم، انیلا بیگم اور شیزہ بھی دل دہلانے والی چیخیں سن کر اپنے کمروں سے نکل آئی، جبکہ سامنے کا منظر دیکھ کر حویلی والوں کے سروں پر آسمان دھڑا دھڑ گرنے لگے۔ زر میری بچی! عاتکہ بیگم اور صوبیہ بیگم زر کے سرہانے بیٹھ کر پاگلوں کی طرح رونے لگیں۔ مما! اسامہ دوڑتا ہوا منیزہ بیگم کو بلانے گیا تو وہ راستے ہی میں ملی۔ زر کی تشویشناک حالت دیکھ کر منیزہ بیگم کا دل لرزا اٹھا۔ گھر کی سب سے بڑی بیٹی ہونے کے سبب سب کو کافی عزیز تھی۔ آہل اٹھاؤ، اس سے جلدی ہاسپٹل لے کر جانا ہوگا، میری بچی کی جان کو خطرہ ہے اور پیٹ میں تمہارے موجود تمہارے بچے کو بھی۔ امان میر نے ڈاکٹر ہونے کے ناطے اپنی بھتیجی کی نازک حالت دیکھ کر بے خود پڑے آہل کو ہوش دلایا۔ ہال جانے کے لیے گاڑیاں تیار تھیں۔ ہال نے زر کو باہوں میں اٹھایا اور سیکنڈ کا توقف لیے بغیر باہر نکل کر اس کو گاڑی میں لٹا کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، جبکہ پیچھے پیچھے اسامہ نے سحر کو اٹھا کر دوسری گاڑی میں لٹایا۔ پھولوں سے سجی گاڑی میں جب نیم مردہ حالت میں دلہن کو ڈھالا گیا تو حویلی کی عورتیں دھاڑے مار مار کر رونے لگیں۔ اپنی بہن جیسی کزن کو اس حالت میں دیکھ کر شیزہ بھی اپنا غم درد بھلا کر اشکوں سے رو رہی تھی اور ساتھ ماں بچے دونوں کی زندگی بچ جانے کے لیے دعا گو تھا۔ اور یہ آفت قیامت جس کی وجہ سے ٹوٹ پڑا تھا، وہ اپنے روم میں آرام سے کمبل اوڑھ کر سکون سے آنکھیں موندے لیٹی دوسری نیوز کی منتظر تھی۔ ادھر عنایہ نیچے ہال سے آنے والی آواز سن کر جیسے ہی باہر نکلنے کے لیے دروازے کے قریب آئی تو دروازہ لاکڈ تھا۔ اسے اچھے سے یاد تھا، بیوٹیشین کے چلے جانے کے بعد نہ کوئی اندر آیا تھا نہ خود اس نے دروازہ بند کیا تھا۔ بھاری لہنگا زیب تن کے وہ سرعت میں کھڑکی کی طرف آئی، وہ بھی باہر سے بند تھا۔ عنایہ کو صحیح معنوں میں دھچکا لگا کیونکہ کھڑکی اندر کی طرف سے لاک ہو سکتی تھی۔ باہر سے نہیں، اس نے موبائل کی تلاش میں نظر دوڑائی تو ساکت رہ گئی۔ موبائل تو آہل کے پاس تھا۔ اس نے زور زور سے دروازہ بجانا شروع کر دیا مگر ہال تک آواز آنا ممکن نہیں تھا کیونکہ وہاں جو کوہرام برپا تھا۔ عنایہ پر کسی کا دھیان نہیں گیا۔ گھبراہٹ اور بے چینی نے اعصاب منجمد ہونے لگے اور وہ بے دم ہو کر بیڈ پر گر تھی۔ اچانک کچھ جلنے کی بو نتھوں سے ٹکرائی، پیچھے کی طرف دیکھا تو کھڑکی پر لگے پردوں نے بہت تیزی کے ساتھ آنکھ پکڑ لی تھی۔ عنایہ کی آنکھیں وحشت سے باہر نکل آئیں اور پاگلوں کی طرح روم میں ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ ایک بار پھر دروازہ زور سے بجانا شروع کر دیا کہ وہاں سے گزرتے آہل کی ملازمہ بیوما نے اس کی آواز سنی، دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر لاک تھا۔ اس نے ریلنگ سے نیچے جھانک کر چیخ کر سب کی توجہ عنایہ کی طرف دلا دی۔ ایک بلا ٹلی نہیں تھی، دوسری مصیبت نے گھیراؤ کیا۔ سب عورتیں خواص بھاستہ اوپر کی طرف بھاگنے لگیں۔ سب نے جان توڑ کر کوشش سے بھی دروازہ نہیں کھلا۔ پھوپھو موم آگ لگی ہے، یا مجھے بچائیں پلیز، اندر سے عنایہ کے رونے کی بلکنے کی آواز سن کر سب کی جان لبوں پر آ گئی کہ آگ کیسے لگی۔ شیزہ، اذلان یا حدید کو فون کر کے بلاؤ جلدی۔ انیلا بیگم نے پاس پڑی شیزہ کو مخاطب کیا۔ سوہا کے مقابلے میں وہ نرم دل ثابت ہوئی۔ اس نے حدید کو پوری صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ اذلان کو لے کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اذلان کے بار بار پوچھنے پر بھی وہ اسے حقیقت نہیں بتا سکا اور انتہائی تیز ڈرائیونگ کر کے وہ لوگ حویلی پہنچ گئے اور تیزی سے حویلی کے اندر داخل ہوئے۔ اوپر سے رونے اور چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ رونے کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ حدید جلدی بتاؤ، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ اذلان فک چہرہ لیے حدید سے مخاطب ہوا۔ اذلان، تمہیں خود کو سنبھالنا ہوگا، عنایہ کے روم میں آگ لگی ہے اور دروازہ لاکڈ ہے، کھل نہیں رہا۔ اور حدید کی آتی بات سن کر اذلان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور بدحواسی کے عالم میں اوپر کی طرف دوڑ لگا دی۔ سب خواتین و ملازموں کے عنایہ کے روم کا دروازہ توڑنے کے لیے ایڑی چوٹی کر زور لگا رہے تھے۔ اذلان اور حدید نے سب کو ہٹا کر لگاتار دروازے کو اتنے دھکے لگائے کہ کڑک کے آواز کے ساتھ لاک ٹوٹ گیا تو روم میں جمع دھواں باہر نکلنے لگا۔ سب کو ایک ساتھ کھانسی کے دورے پڑنے لگے۔ عنایہ! اذلان نے اندر قدم رکھتے عنایہ کو بے قراری سے پکارا۔ روم میں ہر سو آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اذلان عنایہ کو ڈھونڈنے آگے بڑھا، ساتھ میں حدید بھی تھا، جبکہ گھر کی خواتین پائپ لگا کر آگ بجھانے میں لگ گئیں۔
بیڈ کے قریب پہنچ کر اذلان کا پیر کسی چیز سے ٹکرایا تو کسی احساس کے تحت زمین پر دوزانوں بیٹھ گیا۔ دھواں اتنا تھا کہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ زمین پر ہاتھ مارا تو ایک بار اس کی دہشت زدہ آواز گونجی، انایا کو بازو میں اٹھا کر باہر کی طرف دوڑ لگائی۔ کمرے سے نکل کر ایک بار پھر عورتوں کی چیخیں آسمان سے باتیں کرنے لگی، کیونکہ نیچے سے انایا کا آدھے سے زیادہ ڈریس جلا ہوا تھا اور یقیناً اندر کی سکن بھی جلی ہوگی۔ انایا کی سانسیں مدھم چل رہی تھی۔ اذلان نے اذیت سے ہونٹ پیچے۔ حدید دوسرے کمرے سے چادر اٹھا لایا اور انایا کے اوپر ڈال کر وہ لوگ بھی گاڑی میں بیٹھ کر ہاسپٹل کی طرف روانہ ہو گئے۔ "آئی ایم سوری مسٹر راہل، آپ کی مسز کا مس کیریج ہو گیا ہے اور اس کی کنڈیشن بھی کافی کرٹیکل ہے۔ کافی خون بہا ہے۔ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، باقی اوپر والے کی مرضی"۔ ڈاکٹر کے الفاظ تھے۔ یہ پگھلا ہوا شیشہ جو راہل کی سماعتوں میں ڈالا گیا، وہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اپنے اتنے بڑے نقصان پر سر آسمان کی طرف اٹھا کر گلا پھاڑ پھاڑ کر رونے لگا، جبکہ مہر چٹان جیسے مضبوط دوست کو اس طرح ٹوٹتے بکھرتے دیکھ کر ضبط کی انتہاؤں پر تھا۔ "سر، آپ کی دوسری پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے"۔ نرس نے آ کر سحر کے ہوش میں آنے کی اطلاع دی تو راہل آنسو پوچھتا ہوا کھڑا ہو گیا اور مہر کی پیروی کرتا ہوا سحر کے روم میں پہنچا۔ "کیسا ہے میرا بچہ؟" راہل نے سحر کے پٹیوں میں جکڑے سر پر بوسہ دیکھ کر شفقت سے پوچھا۔ "بھیا، بھابھی اور بیبی"۔ راہل کی لہو رنگی آنکھیں دیکھ کر اٹک اٹک کر بس وہ اتنا ہی پوچھ پائی۔ "سحر، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے دماغ پر زیادہ دباؤ ڈالنے سے منع کیا ہے۔ تمہیں بھی ریسٹ کی ضرورت ہے۔ دعا کرنا اپنی بھابھی کے لیے"۔ راہل کچھ بھی بولنے کی کنڈیشن میں نہیں تھا تو مہر نے جلدی سے سحر کا دھیان بٹانے کی کوشش کی، جبکہ نیند کا انجیکشن لگنے کی وجہ سے سحر کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ وہ دونوں شکستہ قدم اٹھا کر باہر کی طرف بڑھنے لگے۔ "راہل، زر کو فوری طور پر خون کی اشد ضرورت ہے۔ ہمارے پاس اس گروپ کا بلڈ موجود نہیں ہے"۔ باہر نکلتے ہی امان میر اور منیزہ بیگم کا ٹکراؤ راہل سے ہو گیا اور ان کی بات سن کر راہل کا سر گھومنے لگا۔ "آپ کی بھتیجی ہے نا، تو آپ کا بلڈ میچ ہو جائے گا۔ پلیز میری زر کو بچا لیں"۔ راہل ملتجانہ انداز میں امان میر کے دونوں ہاتھ کو پکڑ کر بھیک مانگنے لگا۔ "تمہیں کیا لگا میرا بلڈ میچ کرے گا اور میں اپنی بچی کو کسی دوسرے کے رحم و کرم پر چھوڑوں گا؟ ہم دونوں کا بلڈ گروپ چینج ہے"۔ امان میر کے چہرے پر کرب کے آثار نمایاں تھے۔ "بابا، میں دے دوں گا خون اپنی بہن کو"۔ عقب سے اسامہ کی بھرائی آواز سن کر سب ایک دم پلٹے۔ "اسامہ، تم ابھی بچے ہو"۔ منیزہ اپنے 17 سالہ کم سن بیٹے کو دیکھ کر تذبذب کا شکار تھی۔ "مگر یہ ہیلدی ہے، دے سکتا ہے"۔ "تم چلو میرے ساتھ"۔ امان میر نے کسی کو بھی سوچنے کی مہلت دیے بغیر اسامہ کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنے ساتھ لے کر گیا۔ راہل، انایا کے روم میں آگ لگی تھی۔ جسم کا نچلا حصہ کافی جل گیا ہے۔ اذلان اور حدید اسے لے کر یہاں آئے تھے۔ مہر نے راہل کو بتانا مناسب سمجھا، جبکہ راہل کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھ کر اسے اپنی بات کا ملال ہونے لگا۔ "یہ سب ان سفاک لوگوں کا کیا دھرا ہے؟ خون سفید ہو گیا ہے ان کا۔ اپنے پڑھائی کی پہچان بھول گئے۔ میں کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تڑپ تڑپ کر ماروں گا میں ان سب کو۔ مجھ سے میرا بچہ چھینا، میری بیوی اندر زندگی اور موت کی کشمکش میں پڑی ہے اور معصوم انایا کو اس حال تک پہنچانے کے ذمہ دار یہی جابر لوگ ہیں۔ میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ بھیانک موق دوں گا میں سب کو"۔ راہل ہذیانی کیفیت میں چلا رہا تھا، جبکہ مہر اسے سنبھالتے خود ہمت ہارنے لگا۔ "راہل، پلیز صبر و تحمل سے کام لو۔ سب کا سہارا ہو تم۔ زر، صحت اور انایا کو تمہاری ضرورت ہے"۔ مہر اسے دلاسا دینے میں ناکام تھا۔ "تو تم یہاں ٹھہرو، میں انایا سے مل کر آتا ہوں"۔ مہر نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ ہاسپٹل کے سیکنڈ فلور پر آ گیا، جہاں انایا زیر علاج تھی۔ کوریڈور میں اسے اذلان اور حدید دکھائی دیے۔ اذلان زخم کھائے شیر کی طرح مسلسل ادھر ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ "دیکھ لیا خونی رشتوں کا بے حس اور بے سفاک رخ"۔ پہلے زر کا سیڑھیوں پر گرنا، انایا کے روم میں آگ لگنا، یہ محض ایک حادثہ نہیں ہو سکتا، ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ ان لوگوں کے قریب آ کر وہ شیر کی طرح گڑگڑایا۔ اس کی بے انتہا سرخ آنکھیں اور بھیجے خون چھلکائے چہرے کو دیکھ کر اذلان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ "راہل، اگر میری بہن اور انایا کو کچھ بھی ہوا نا، تو میں ان کی سوچ سے بھی برا ثابت ہوں گا اور ان سب کے پیچھے جن کا ہاتھ ہوگا، سب کو نیست و نابود کر دوں گا، اور یہ سب کرتے ہوئے مجھے رتی بھر افسوس نہیں ہوگا"۔ اپنے باپ کے گھنونے فعل کو جانتے ہوئے بھی میں چپ تھا، صرف اپنی ماں کا سہاگ بچانے کی خاطر، لیکن اب نہیں۔ اذلان کی کنپٹی کی ہری ہری رگیں بھڑک رہی تھیں، آنکھوں میں حد درجہ سرخی اس کے اندر بھڑکتے اشتعال کا پتہ دے رہی تھی۔ "تم میں سے راہل کون ہے؟ پیشنٹ کو ان سے ملنا ہے"۔ نرس نے قریب آ کر گویا سب کے سروں پر دھماکہ کیا۔ میں اس کا سامنا نہیں کر پاؤں گا"۔ "اذلان، تم جاؤ"۔ آواز میں اتنا درد اور بے چینی تھی کہ اس پل حدید کو وہ
جوئیں میں ہارا ہوا وہ شخص لگا جو اپنا سب کچھ ہرا کر بالکل تہی دست رہ گیا ہو۔ آپ جائیں، میری بہن کو آپ کی ضرورت ہے، یہاں میں ہوں، عنایت کا بھائی ہے، ہم سنبھال لیں گے۔ اذلان نے اس کو واپس بھیج دیا اور خود ایمرجنسی روم کی طرف بڑھ گیا۔ 18 گھنٹے کے طویل انتظار کے بعد زر کو ہوش آ گیا تھا تو آہل کی جان میں جان آ گئی اور بے ساختہ لبوں سے الحمدللہ کے الفاظ ادا ہوئے اور سیکنڈ کا توقف لیے بغیر وہ زر کے پاس پہنچ گیا اور اس کے کونے میں پڑا اسٹول اٹھا کر وہ اس کے سرہانے بیٹھ گیا۔ زر آہل نے اسے کملائے زر چہرے کو دیکھا جو کچھ ہی وقت میں نچڑ کر رہ گئی تھی۔ آہل ہمارا بچہ، نکہت زدہ آواز پر آہل نے اس کے ہلتے سکے لبوں کو طرف دیکھا تو دل خون کے آنسو رونے لگا۔ اسٹول سے اٹھ کر وہ بیڈ پر زر کے پہلو میں جگہ بنا کر بیٹھ گیا اور اس کے چہرے پر جھک کر ماتھے پر لگی پٹی پر اپنے لب رکھے۔ اللہ کے ہر کام میں مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے اور بطور مسلمان ہمیں ہر معاملے میں صبر کی تلقین کا حکم دیا گیا ہے۔ بچے سے زیادہ تمہاری زندگی میرے لیے اہم ہے۔ زر کو دلاسا دیتے ہوئے خود آہل کس اذیت سے گزر رہا تھا صرف وہی جانتا تھا۔ مگر آہل مجھے دیکھ کر چلنا چاہیے تھا نا، آپ کے بچے کی حفاظت نہیں کر پائی۔ قصور میرا ہی تھا، آپ کی دلہن بننے کی اتنی خوشی تھی کہ میرے پیر زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ زر لب کچلتے مجرمانہ انداز میں خود کو دوش دینے لگی۔ اس کی باتوں سے آہل کا کلیجہ چھلنی ہو گیا۔ شش، کچھ بھی تمہاری وجہ سے نہیں ہوا۔ آہل نے اس کے آنسو انگلی کی پوروں سے صاف کیے۔ آپ نے بولا تھا آپ کو بچے پسند ہیں، ہمارے درجن بچے ہوں گے۔ آپ کا بچپن تا یہاں تنہائیوں میں اکیلا گزرا ہے تو ہم اپنے بچوں پر اپنی تمام محبتیں لوٹائیں گے۔ میں نے آپ سے آپ کی وہی خواہش چھین لی۔ 2 سال پہلے آہل کی کی گئی باتیں یاد کر کے زر کی سانسیں مدھم ہونے لگیں، جبکہ آہل کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور زور سے ہونٹ بھینچ کر اس کے سینے پر سر رکھ کر دل میں چھپے درد کو آنسوؤں کی شکل میں بہنے دیا۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی میری ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ مزید ایپیسوڈ کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ تھینک یو۔